بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے رزق میں خیر و برکت کے اسباب، یعنی دین اسلام میں انسان کو یہ اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ وہ رزق حلال کی خاطر کوشش اور محنت و مشقت کا راستہ اپنائے، اور یہ کہ سستی اور کاہلی سے اور بیکاری اور پست ہمتی سے ہمیشہ اجتناب ہی کیا کرے، اور رزق حلال کے معاملے میں ہمت و کوشش کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی فکر و جستجو بھی کیا کرے کہ جن اسباب کی بنا پر اس رزق میں ایک اور نعمت یعنی خیر و برکت بھی شامل ہو جائے۔ تو یہ چیزیں کہ جنہیں دین اسلام میں رزق میں خیر و برکت کے اسباب بتایا گیا ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے تقوی، اللہ کا خوف۔ انسان ہر معاملے میں، زندگی کے اس سفر میں، ہر قدم پر، ہر موڑ پر ہمیشہ تقوی یعنی پرہیزگاری اور خوف خدا کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے، ہر معاملے میں، اور بالخصوص رزق حاصل کرنے کے معاملے میں۔ فرمایا قرآن کریم میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نجات کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور یہ کہ اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا ان راستوں سے کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوں گے، وہم و گمان میں بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں کہ کہاں کہاں اور کن کن جگہوں سے اللہ کی طرف سے اسے رزق عطا کیا جائے گا۔ تو یہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہا کرے۔ اور اسی طرح رزق میں خیر و برکت کی ایک چیز جو ہمیں جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہا کرے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ تم مجھے پکارو، یہ حکم دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگتے رہا کرو، اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ، اللہ عز و جل کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر رکھے، اور یہ کہ دنیا میں جس طرح سبھی جانتے ہیں کہ اگر کسی سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہو تو پھر انسان کی یہی کوشش ہوا کرتی ہے
کہ یہ مجھ سے راضی رہے اور خوش رہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات اسے ناگوار گزرے تو یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا، یہ بگڑ گیا، تو پھر معاملہ تو شاید لٹکا ہی رہ جائے گا کہ جو چیز مجھے اس سے ملنے کی امید ہے شاید وہ چیز نہیں مل سکے گی۔ تو جب انسان کے دل میں اپنے جیسے ایک انسان کے بارے میں یہ سوچ ہے کہ اس سے کچھ چاہیے تو اسے خوش رکھنا ہوگا، حالانکہ وہ خاکی انسان ہے، آج وہ زمین کے اوپر چل پھر رہا ہے، لیکن کل وہ خاک میں مل کر خاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب انسان کے بارے میں یہ سوچ ہے تو پھر وہ اللہ، وہ خالق و مالک اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو انسان کو چاہیے کہ ظاہر ہے کہ جو کچھ ملے گا تو صرف اللہ سے ہی ملے گا، تو پھر اللہ کی عبادت اور یہ کہ اطاعت و بندگی و فرما برداری اور یہ کہ ہمیشہ اللہ سے دعا و فریاد کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص وہ دعا کہ جس میں توبہ و استغفار کا پہلو پایا جاتا ہو۔ ہر قسم کی دعا، ہر قسم کی خیر و خوبی انسان اپنے لیے دنیا کی خیر و خوبی، آخرت کی خیر و خوبی کا سوال کیا کرے، اور بالخصوص استغفار، گناہوں سے مغفرت و معافی کی دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرے کہ یہ چیز بطور خاص رزق میں خیر و برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کوئی ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات کا راستہ پیدا فرمائے گا اور ہر غم سے نجات کا انتظام فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی وہ جگہیں نہیں ہوں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ دعا کی پابندی کی جائے، اور بالخصوص توبہ و استغفار کا خوب اہتمام کرتا رہے انسان کہ یہ چیز رزق میں فراوانی و خوشحالی اور خیر و برکت کا اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز یہ کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہو کہ اسے فراوانی اور خیر و برکت نصیب ہو سکے تو اسے چاہیے کہ وہ کام میں مہارت حاصل کرے، محنت و کوشش کیا کرے، اور بالخصوص یہ کہ جو بھی اس کا کام ہے اس میں خوب زیادہ مہارت حاصل کرے، کہ اگر اسے مہارت حاصل نہیں ہوگی تو نکال دیا جائے گا کہ جب کام ہی نہیں آتا تو پھر اسے کون رکھے گا، اور یہ کہ اسے فراوانی کس طرح نصیب ہو سکے گی۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا رکھا ہے، لہذا تم چلو زمین کے اطراف میں اور کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق، یعنی یہ جو زمین ہے یہ ہموار ہے، اس میں چلنا پھرنا انسان کے لیے آسان ہے، کوئی دشوار نہیں ہے، لہذا انسان کو یہ حکم ہے کہ اللہ نے زمین میں چلنا پھرنا جب تمہارے لیے آسان بنا رکھا ہے کہ زمین ہموار ہے، تو حکم یہ ہے کہ تم ایک جگہ بیٹھے رہنے کی بجائے کہ شاید کوئی کچھ کھلا دے گا، کوئی کچھ دے جائے گا، کسی کو ہم پر ترس آ جائے گا، تو ایسا سوچنے کی بجائے
سوچ ایسی رکھے ہر مومن کہ جب اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ بیٹھے رہنے کی بجائے اٹھے، اللہ کی زمین میں گھومے پھرے اور چلے، اور یہ کہ محنت و مشقت کا راستہ اپنائے حصول رزق حلال کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب احدکم اذا عمل عملا ان یتقنہ، اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی کام کرے تو خوب مہارت کے ساتھ کیا کرے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ انسان محنت و مشقت کرے رزق میں فراوانی کے سلسلے میں، اور مزید یہ کہ بلا وجہ محنت اور بے تکی اور بیکار محنت اور خود کو ہلکان اور نڈھال کرنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ پہلے خوب مہارت حاصل کر لے اس کام میں، اور پھر محنت و مشقت کا راستہ اپنائے، تو انشاءاللہ خوشحالی ہوگی، خیر و برکت ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک طریقہ رزق میں خیر و برکت کے لیے ہمیں دین اسلام میں یہ بتایا گیا کہ صدق، ہمیشہ سچائی، راست بازی، انسان ہمیشہ سچ اور حق کو اپنائے ہر معاملے میں، بالخصوص اپنی تجارت اور یہ کہ رزق کے حصول کے معاملے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، یہ جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں، اگر یہ سچ بتا دیں کہ یہ چیز ہے، یہ سامان ہے، اس کی یہ حقیقت ہے اور اس کا یہ معیار ہے، یہ اس میں خوبی ہے، یہ اس میں نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، اب جس کی مرضی ہے خرید لے، اور یہ ہے کہ اگر مرضی نہیں ہے تو نہ خریدے، بات یہ ہے چیز آپ کے سامنے ہے۔ اگر یوں صاف حقیقت بیان کر دی گئی تو اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوگی، اور اگر یہ کہ حقیقت کو چھپایا، دروغ گوئی سے کام لیا، جھوٹ بولا کہ یہ چیز ایسی ہے ویسی ہے اور اتنی عمدہ ہے، حالانکہ وہ تو کوئی ردی مال ہے، اور گھٹیا چیز کو اعلیٰ اور بڑھیا بتا کر کسی کو بیچ ڈالا ہو، تو اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ لہذا سچائی کا راستہ اپنایا جائے کہ یہ چیز رزق میں فراوانی و خوشحالی اور خیر و برکت کے لیے اہم ترین سبب ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک سبب صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جس کسی کی یہ خواہش ہو کہ اسے رزق میں خوب فراوانی اور کشادگی نصیب ہو سکے، اور یہ کہ اسے خوب لمبی عمر بھی نصیب ہو سکے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی جو اس کے قرابت دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ وہ رشتہ جوڑ کر رکھے، اور ان کی خدمت، اور یہ کہ خندہ پیشانی سے ہمیشہ ان کے ساتھ پیش آنا، اور حسن اخلاق کا رویہ و سلوک ان کے ساتھ روا رکھا کرے انسان۔ اور اسی طرح ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے دین اسلام میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، کمزوروں کی مدد و اعانت کیا کرے، کہ یہ چیز رزق میں اور زندگی کے ہر معاملے میں
خیر و برکت کا اہم ترین ذریعہ اور سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہ دیکھو تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے اور تمہاری مدد و نصرت کی جاتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو تمہارے درمیان معاشرے میں کمزور قسم کے جو افراد ہیں۔ گھر میں انسان کے عمر رسیدہ کمزور والدین اور اس کے علاوہ اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، محلے میں جو کمزور قسم کے انسان ہیں، خواہ جسمانی کمزوری ہو کہ عمر رسیدہ ہو گئے، کمزور پڑ گئے، یا مالی اور معاشی کمزوری ہو کہ محتاج اور ضرورت مند اور فقیر و مسکین قسم کے لوگ ہیں، انسان ان کے کام آیا کرے، ان کی مدد کیا کرے، مالی مدد اور کسی بھی شکل میں مدد جو بھی بن پڑے انسان سے، تو اس حقیقت کو انسان یاد رکھے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو کچھ دیا جا رہا ہے تو یہ ان کمزوروں کی وجہ سے ہی دیا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے زیادہ چاہیے تو ہم ان کمزوروں کا زیادہ خیال رکھیں، اور اگر کسی کو اللہ کی طرف سے یہ فراوانی نہیں چاہیے، خدا نخواستہ، تو پھر اس کی مرضی ہے، کمزوروں کو وہ نظر انداز کرے۔ لیکن یہی بتانا مقصود ہے کہ کمزوروں کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے خیر و برکت کا انتظام ہے، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں ایک اہم ترین چیز یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنا رہے، شکر ادا کیا کرے، ناشکری سے بچتا رہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازتا رہوں گا۔ اسی طرح ایک چیز ہے قناعت، کہ انسان کو چاہیے کہ قناعت، صبر و قناعت، یعنی مال کے سلسلے میں وہ لالچ جو کہ بہت ناپسندیدہ ترین چیز ہے، ہوس زر، مال و دولت اور روپے پیسے کا وہ پجاری نہ بنے، بلکہ قناعت اپنائے، صبر و شکر سے کام لیا کرے تو اللہ کی طرف سے اسے خیر و برکت اور یہ کہ فراوانی و خوشحالی سے نوازا جائے گا۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔